اللہ کی نشانی یہ ہے، آیت کا ترجمہ کرتا ہوں میں سرل انداز میں، اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ اللہ کی نشانی ہے، عورت کو اللہ نے اپنی نشانی بتایا۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ اے من جنسکم، یعنی اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ اب سنو ذرا، آپ توجہ میری طرف کریں۔ کوئی بھی انسان اپنے آپ میں کمپلیٹ نہیں ہے۔ میں آپ کا محتاج، آپ میرے محتاج۔ بھائی میں تقریر کر سکتا ہوں، میں آپ کے سامنے گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن جس مائک پر میں تقریر کر رہا ہوں اس مائک کو میں تیار نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ میں چیئر پہ بیٹھ سکتا ہوں، میں کرسی خطابت پر بیٹھنا جانتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے کہو کہ آپ کو یہ صوفہ بنانا بھی ہے تو میں کارپینٹر نہیں ہوں، میں اس کو نہیں بنا سکتا۔ تو مطلب یہ ہے ہر ایک انسان ادھورا ہے، مجھے آپ کی ضرورت، آپ کو میری ضرورت۔ کوئی بھی انسان دنیا میں کمپلیٹ نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، صرف اللہ کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں۔ تو اب ذرا توجہ رکھیں آپ۔ تو میں نے کہا کیا کہا؟ ہر ایک انسان کمپلیٹ نہیں ہے، ہر ایک انسان اپنے آپ میں انکمپلیٹ ہے، کوئی مکمل نہیں ہے۔ اسی لیے مرد عورت کے بغیر کمپلیٹ نہیں، عورت مرد کے بغیر مکمل نہیں۔ تو اب زندگی جینے کے لیے دونوں کو کنیکشن ہونا ضروری ہے۔ مرد کو عورت چاہیے، عورت کو مرد چاہیے، اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ نے ہر ایک چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ اسی لیے حضرت آدم جنت میں تھے، دل نہیں لگتا تھا، حضرت آدم سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا، حضرت آدم کا دل لگنے لگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے، اور عورت مرد کے بغیر نامکمل ہے، مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے۔ تو مطلب یہ ہے اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ اب عورت کو اللہ اپنی نشانی کہہ رہا ہے، ذرا توجہ رکھیں، آیت کو میں تفسیر سمجھا رہا ہوں۔ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، اور عورت اللہ کی نشانی ہے۔ جب عورت اللہ کی نشانی ہے تو کیا پھر اللہ کی نشانی پہ مار ماری جائے؟ کچھ لوگ گھر میں آئے، کچھ لوگ گھر میں جب آتے ہیں باہر بڑے خوش رہتے ہیں، باہر بڑے مگن رہتے ہیں، باہر ریسٹورنٹ پہ جا کے بڑے بڑے اچھے کھانے اڑاتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر میں قدم رکھا بیوی کو گھورنا شروع کر دیا، ڈنڈا اٹھایا مارنا شروع کر دیا، کبھی گالی گلوچ دینا شروع کر دی، کبھی سب کو شتم کرنا شروع کر دیا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے عورت اللہ کی نشانی ہے۔ ارے عورت مارنے کی چیز نہیں ہے، عورت تو دل سے لگانے کی چیز ہے۔ عورت تو دل سے لگا لو، تمہارے گھروں میں سکون پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کم سمجھ میں اس لیے آ رہی ہے یہاں پر جو زیادہ بیٹھے ہیں وہ انمیرڈ، شادی شدہ نہیں ہے، تو انٹریسٹنگ بات ہو نہیں رہی ہے۔ کام آئے گا بھائی، آپ سن لو، آپ ہمارا فیوچر ہو، جب آپ اچھے ہوں گے تو ہمارا کل اچھا ہوگا، ہمارے بچے ہمارا فیوچر ہیں۔ تو سنو، اللہ نے عورت کو اپنی نشانی بتایا ہے، عورت اللہ کی نشانی ہے۔ اب نشانی کو بھی یہ چاہیے، عورت جب اللہ کی نشانی ہے تو اسے بھی تو چاہیے کہ اپنے مقام کو برقرار رکھے، اسے بھی تو چاہیے کہ اللہ نے جب اسے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے تو اپنے مرتبے کو سنبھال کر رکھا جائے۔ اور عورتوں کی یہ خصلت ہوتی ہے کہ گھر میں شوہر آیا، بڑی تکلیف، بڑی محنت کر کے جب گھر میں آتا ہے، قرآن کی روشنی میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اس محفل میں آئے ہو، سید سہیل میاں کی شادی میں شرکت کر رہے ہو، حضور موتی میاں کے سائے میں بیٹھے ہو، تو پھر حضور موتی میاں کا پیغام بھی لے کر جاؤ، آپ کے میسیج کو لے کر بھی جاؤ، اور آپ حضور موتی میاں کے فالوور سچے پکے بن جاؤ۔ اب سنو ذرا میری بات کو، اللہ نے عورت کو اپنی نشانی بتایا ہے تو عورت کو بھی چاہیے اللہ نے جو اسے مقام دیا ہے اس مقام کو سنبھال کر رکھے۔ جب شوہر گھر میں آئے، اللہ اکبر، شوہر کو گالی نہیں دینا چاہیے، شوہر کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ اللہ، تو اللہ نے ایک جملہ اور فرمایا من انفسکم، تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے انسان کی تخلیق کس چیز سے کی ہے؟ اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟
ارے بھائی بولیے، کسی کو پتا ہے؟ مٹی سے بولیے، کس چیز سے؟ انسان کی پیدائش کس چیز سے ہے؟ مٹی سے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ نے عورت کو تمہیں میں سے پیدا کیا۔ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تو کیا عورت کو کوئلے سے پیدا کیا ہے؟ ارے بھائی جس مٹی سے تم پیدا، ہمارے خالو صاحب تشریف لے آئے، سید گڈو میاں صاحب، اب مجھ میں اور زیادہ انرجی آ جائے جب بھائی اسٹاف بڑھ جائے، جب بزرگوں کی دعائیں بڑھ جائیں، انرجی اتنی نہیں آئے گی میں صبح تک آپ کے سامنے بولوں، مجھے صبح بھی بہت کام ہے، آپ سے زیادہ کام ہے، مجھے خود وقت کا خیال ہے، آپ سن لو جتنی دیر محبت سے سنو گے میں سناؤں گا، یہ تو میرا گھر ہے، یا محبت سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب سنو آپ، جس مٹی سے اللہ نے مرد کو پیدا کیا، اسی مٹی سے اللہ نے عورت کو پیدا کیا، تو سمجھے نہیں عورت مارنے کی چیز نہیں ہے۔ ابے نادانوں، جو لوگ عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، جو لوگ عورتوں کو نحوست سمجھتے ہیں، جو لوگ عورتوں کو صرف وقت کی ضرورت سمجھتے ہیں، ارے وہ نادان ہے، کم عقلے ہیں۔ قرآن کو پڑھو، آؤ عالموں کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہ عالم تمہیں بتائیں گے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو ان کا مقام نہیں مل رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ عورتوں کو جو پردہ لاگو کیا گیا ہے یہ عورت پر ظلم ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا، میں عورتوں سے کہنا چاہوں گا، ارے جتنا مقام تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور مذہب اسلام نے دیا ہے، کوئی دھرم اتنا مقام نہیں دے سکتا۔ ارے جب نبی نہیں آئے تھے تم نحوست سمجھی جاتی تھی، جب نبی نہیں آئے تھے تم بے برکتی سمجھے جاتی تھی۔ کیا تم نے سنا نہیں ہے جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو بچیوں کو زندہ دبایا جاتا تھا؟ اللہ اکبر۔ جس کو طلاق ہو جاتی تھی اس کو ایک الگ کر دیا جاتا تھا، اس کے کھانے کے برتن الگ ہوتے تھے، اس کے پینے کے برتن الگ ہوتے تھے، اس کے لیے رہنے کا مکان الگ ہوتا تھا۔ لیکن مصطفیٰ آئے، مصطفیٰ نے اپنی 25 سالہ عمر میں 40 سالہ خاتون حضرت خدیجہ سے نکاح کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا تھا، ارے بیوائیں دھتکارنے کی چیز نہیں ہے، بیوائیں تو سینے سے لگانے کی چیز۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور موتی میاں، حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ منظری، جشن شادی خانہ آبادی، سید سہیل میاں کی شادی، زندہ باد زندہ باد۔ سن رہے ہیں آپ؟ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ میں بڑی محنت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اپنی نیند بھگا رہا ہوں۔ ہاں اب سنیں آپ، میرے جسم میں نہیں میرے دماغ میں بھی نیند بھری ہوئی ہے، توجہ رکھیں آپ۔ تو اللہ نے سبحان اللہ ہمارے خالو صاحب کو اور اضافہ ہو گیا، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ یہ دعائیں ہیں جو ہر اسٹیج پہ لے کے جا رہی ہیں، بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ تو آپ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، کوئی محنت سے یا علم سے کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی محنت سے علم سے کامیاب نہیں ہوتا ہے، کامیاب اللہ والوں کی نگاہوں سے ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ارے بھائی علم والا تو شیطان بھی بہت تھا، اس کی کامیابی بھی کسی کو شک، کامیاب ہوا نہیں ہوا۔ کامیاب وہی ہوتے ہیں دنیا میں جن کے ساتھ ان کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، جن کے ساتھ اللہ والوں کی دعائیں ہوتی ہیں، وہ یہاں بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد قبر و حشر میں بھی کامیاب ہے۔ تو کامیابی اللہ والوں سے ملتی ہے۔ اب ذرا آپ توجہ رکھیں، توجہ رکھیں۔ تو میں نے بتایا آپ کو مصطفیٰ آئے، لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا۔ مصطفیٰ آئے، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اب بیٹیوں کو دبایا نہیں جائے گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا جس کے پاس 3 بیٹی ہوں ان کا نکاح کر دے، جنت کی بشارت میں اسے دیتا ہوں۔ کس دور میں کہا تھا؟ ارے آج کے دور میں تو بیٹیوں کو عزت و مقام ملتا ہے، لیکن مصطفیٰ نے اس دور میں کہا تھا جس دور میں بیٹی کو صرف نحوست سمجھا جاتا تھا، نحوست، اور مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی بے برکتی نہیں ہے، بیٹی نحوست نہیں ہے۔ اگر بیٹی منحوس ہوتی تو میں بیٹی کا باپ نہیں ہوتا، میں بیٹی کا باپ ہوں۔ اور سنو، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جب میں بیٹی فاطمہ کا باپ ہوں تو بیٹی گھروں کی بے برکتی نہیں بلکہ گھروں کی برکتیں ہیں۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔